أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 9 سے 12۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے 3 بڑے موضوع بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا موضوع اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کی شان و عظمت اور اس کی ایک زبردست خصوصیت کا تذکرہ فرمایا، اور وہ خصوصیت اور وہ قرآن مجید کی خوبی یہ ہے کہ یہ قرآن، یہ اللہ کا انسانوں کے نام آخری پیغام، یہ انسان کی اس رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس سے بہتر، سیدھا، صاف اور واضح رستہ دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ قرآن سے بہتر کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا، قرآن سے بہتر کوئی انسان کو گائیڈ نہیں کر سکتا، قرآن سے بہتر کوئی انسان کو اس کے نقصانات سے آگاہ نہیں کر سکتا، قرآن سے بہتر دین و دنیا کے متعلق کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ قرآن انسان کی سب سے بہترین رہنمائی کرتا ہے، چاہے اس کی دنیا کی زندگی کی کامیابیاں ہوں اور چاہے اس کی آخرت کی زندگی کی کامیابیاں ہوں۔ قرآن مجید مکمل رہنمائی کرتا ہے اور ٹھیک رہنمائی کرتا ہے، بلکہ سب سے بہتر اور سب سے واضح، صاف، شفاف، سیدھا، آسان رستہ قرآن مجید ہی دکھاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے صحیح صحیح رہنمائی ملے، صحیح صحیح ہدایت ملے، تو پھر اس کے لیے اسے
اس قرآن سے جڑ جانا چاہیے، اس قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، اور پھر اس کے مطابق اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو، اپنے معاملات کو، اپنی عبادات کو، ہر چیز کو پھر اس قرآن کے مطابق ڈھال لینی چاہیے۔ اور جو قرآن کو چھوڑ کر، جو سب سے بہترین ہدایت کو چھوڑ کر کسی اور طرف جائے گا، کسی اور در پہ جائے گا رہنمائی لینے کے لیے، کسی دنیا کے لیڈر سے، کسی دنیا کے انسان کو اپنا امام، اپنا لیڈر، اپنا پیشوا بنا لے گا، پھر وہ انسان گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کس طرح انسان کو سب سے سیدھے، واضح، صاف، شفاف اور ٹھوس رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ انا، بلا شبہ، کوئی شک ہی نہیں اس حقیقت میں جو بیان ہونے لگی، ھذا القرآن، یہ قرآن، انا ھذا القرآن، بلا شبہ یہ قرآن، یہدی، ہدایت دیتا ہے، رستہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، للتی، لامزر لی، کی، کس کی رہنمائی کرتا ہے؟ التی، یہ للتی اصل میں لامزر لی ایک حرف ہے، حرف جار، پریپوزیشن، اور آگے اس کے ہے التی، جس طرح الذی مذکر کے لیے اور التی مؤنث کے لیے، دونوں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو، اسے اسم موصول کہتے ہیں، جو اس کا ترجمہ عام طور پہ ہوتا ہے۔ اب لفظ لی اور التی جب دونوں ملے تو التی کا جو الف تھا وہ حذف ہو گیا، تو للتی کا ترجمہ کریں گے لفظ لی کے لیے یا کی طرف۔ بلا شبہ یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، لامزر لی کی ہدایت دیتا ہے، کی طرف رہنمائی کرتا ہے، التی، جو، اللہ دی، جو، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے سبیل، راستہ۔ سبیل عربی زبان میں مؤنث ہے، اس لیے الذی کی بجائے التی، جو راستہ، یعنی اس راستے کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے، لے جاتا ہے، چلا دیتا ہے، التی، جو راستہ، ہیا، پھر مؤنث، وہ، التی ہیا، وہ راستہ جو اقوم، سب سے مضبوط ہے، سب سے سیدھا ہے، سب سے واضح ہے، صاف، شفاف ہے، یہ اس رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے والا انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا، قرآن کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے والا انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا، قرآن کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے والا شخص کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ انسان، قرآن کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے والا انسان کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اقوم یہ افعل کے وزن پہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں تفضیل، جس کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ تو اقوم، قوام کہتے ہیں ٹھوس، مضبوط، سیدھا، اور اقوم کا معنی ہوگا سب سے زیادہ سیدھا، سب سے زیادہ سیف رستہ، مشکلات سے، پریشانیوں سے، نا امیدیوں سے، مایوسیوں سے، ناکامیوں سے نکلنے کا اگر کوئی بتاتا ہے تو وہ قرآن بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بلا شبہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ راستے کا لفظ موجود تو نہیں ہے، لیکن التی
اور ہیا سے سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں سبیل کا، راستے کا لفظ پنہاں ہے، پوشیدہ ہے۔ بلا شبہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، سب سے شفاف، سب سے واضح، سب سے کلیئر کٹ۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اب یہ قرآن سیدھا صاف رستہ دکھا دیتا ہے، گمراہی کے رستے بھی واضح کر دیتا ہے اور ہدایت کا رستہ بھی انسان پر بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اب اس قرآن کے رستہ بتا دینے کے بعد پھر انسانوں کے دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو قرآن مجید کے بتائے ہوئے صاف، شفاف اور سیدھے اور واضح رستے کو فالو کر لیتا ہے، اس کا بھی انجام بتا دیا۔ اور جو اس قرآن کے بتائے ہوئے سیدھے، صاف، شفاف اور ٹھوس، مضبوط رستے کو فالو نہیں کرتا، اسے ٹھکرا دیتا ہے، اتنا کلیئر واضح رستہ ہونے کے باوجود بھی در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، ادھر ادھر رہنمائی کے لیے جاتا ہے، ہدایت کے لیے ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ بھی اللہ پاک نے بتا دیا۔ وَيُبَشِّرُ، اور خوشخبری دیتا ہے اور بشارت دیتا ہے، المؤمنین، ایمان والوں کو۔ کن ایمان والوں کو؟ الذین، جو یعملون، عمل کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، الصالحات، صالح، نیک۔ صرف وہ ایمان والے نہیں جو زبانی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ وہ ایمان والے، یہ قرآن ان ایمان والوں کو بشارتیں دیتا ہے جنت کی، کامیابی کی، جو ایمان والے اعمال صالحہ کرتے ہیں، گڈ ڈیڈز، اچھے اعمال، جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، انا، کہ بے شک، لہم، کیا خوشخبری دیتا ہے؟ انا، کہ، لہم، ان کے لیے، لہم اصل میں تھا لی، لام زیر لی، جمع ہم، زیر کے بعد پیش پڑھنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے، اس لیے لی ہم کو لہم بنا لیا عربوں نے شروع سے، جب سے یہ زبان چل رہی ہے۔ انا، کہ، لہم، ان کے لیے، قرآن خوشخبری دیتا کیا ہے؟ بشارت دیتا کیا ہے؟ ان لہم، کہ ان کے لیے، اجرن کبیرا، بہت بڑا اجر ہے۔ یہ خوشخبریاں قرآن دیتا ہے ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگوں۔ اور دوسرا پہلو، دوسرے گروہ کو یہ قرآن کیا پیغام دیتا ہے؟ جو اس کے سیدھے اور واضح اور شفاف رستے کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ وَأَنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان رکھتے، بالآخرۃ، آخرت پر، اعتدنا، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھے گا وہی قرآن پر ایمان نہیں رکھے گا، وہی قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کرے گا۔ جس کا تو آخرت پر یقین ہوگا، مرنے کے بعد کی زندگی پر، عدالت لگنے پر، وہ تو اس قرآن کو سینے سے لگائے گا، اس کو سمجھے گا، پڑھے گا، اور اپنا عقیدہ، ایمان، عمل، کردار اس قرآن کے مطابق ڈال دے گا۔ آخرت کی تیاری کرنی ہے نا اس نے، اور آخرت کی تیاری کا نصاب اور سلیبس یہ قرآن۔ کل قیامت کے دن کیا امتحان ہوگا، کیا پرچہ ہوگا، کیا سوالات پوچھے جائیں گے، اس کی تیاری ساری قرآن سے ہوگی نا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہم، ان کے لیے، عذاباً، عذاب، علیما، المناک، دردناک، پینفل پنشمنٹ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو یہ قرآن یہ خوشخبریاں بھی دیتا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں ہی ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں،
ایمان والوں کو، اعمال صالحہ کرنے والوں کو بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا اللہ کی طرف سے، یہ بھی خوشخبری ہے۔ اور کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا، یہ بھی ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہی ہے۔ تو یہ قرآن دونوں خوشخبریاں دیتا ہے ایمان والوں، ان کی کامیابی کی اور قرآن کے منکروں کی ناکامی کی، ذلت اور رسوائی کی۔ یہ تھا پہلا مضمون جو پہلی 2 آیات میں بیان ہوا۔ اس سے آگے تیسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انسان کی ایک خصلت بیان کی، اور وہ خصلت یہ ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے، بڑا جلد باز ہے انسان، اور اس جلد بازی کی وجہ سے بعض اوقات یہ غصے میں آ کر اپنا نقصان کر بیٹھتا، بعض اوقات یہ طیش میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، یا پھر بعض اوقات یہ اکتا کر، اکتاہٹ کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے کسی وقت یہ جلد بازی میں آ کر اپنے لیے اللہ پاک سے، اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے یا اپنے مال کے لیے یا پھر کفار کے لیے یہ کوئی بد دعا کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ غصے کے اندر آ کر، تکلیف، بیماری، پریشانی میں آ کر اپنے لیے ہی بد دعائیں کرنے لگ جاتے، میرا بیڑا غرق ہو جی۔ اپنے جانور، مال ڈنگر جن سے ان کا روزگار وابستہ ہوتا ہے ان کے لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا نہیں، گدھا گاڑی والے، ریڑھی والے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، سامان بھی لادا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس بیچارے کو ڈنڈے بھی برسا رہے ہوتے ہیں گدھے کو، اور ساتھ ساتھ اس کو بد دعائیں بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ عجیب انسان کی حماقت اور بے وقوفی ہے، عجیب اس کی جلد بازی ہے کہ وہ سوچتا ہی نہیں تحمل سے، ٹھنڈے دل سے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، اور مر جائیں تو فلاں ہو جائے، تیرا ککھ نہ رہے۔ اب اگر وہ مر گیا تو پھر تمہیں پتا چلے، سمجھو تمہاری مولڈنگ مشین ہی گئی نا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کئی لوگ، بچے بعض اوقات تنگ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اولاد بات نہیں مانتی، ان کے لیے بد دعائیں شروع کر دیتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد اور مال کے لیے بھی بد دعا کرنے سے منع فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ تم جلد بازی میں کوئی ایسی ان کے لیے بد دعا کرو، اور اس وقت کرو کہ جس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہو، اور وہ تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ وہ تو اللہ پاک کی رحمت ہے، جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 11 میں بھی اللہ پاک نے یہ بات بیان فرمائی، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے کہ وہ تو اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اللہ پاک تمہاری ایسی بد دعاؤں کو فوراً قبول نہیں کرتا۔ لیکن کبھی کبھار کوئی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تو اللہ پاک قبول بھی کر لیتا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کے، اور پھر ذرا کسی کو دین کی دعوت دی، کسی کافر کو یا کسی مسلمان کو اس نے قبول نہیں کی، ساتھ ہی اس کے لیے بد دعا کر دی۔ نہیں، کافروں کے لیے بد دعا بڑے آخری حالات میں، بڑے خاص حالات میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، جب انہوں نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ عام حالات میں بد دعا نہیں، عام حالات میں ان کے لیے ہدایت کی دعائی کریں۔ تو اپنے لیے، اپنے مال اسباب کے لیے، اپنے جانوروں کے لیے، اور اپنی اولاد کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اور حتیٰ کہ جن کو آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں کسی کے لیے بھی بد دعا کرنے کی جلدی نہیں کرنی، بلکہ ان کے لیے اچھی دعا کریں، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ اولاد تنگ کر رہی ہے پھر بھی آپ دعا کریں، اللہ اس سے ہدایت دے دے، اللہ اس سے ہدایت دے دے، اللہ اس سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو اللہ پاک اگر دعا کی قبولیت کا یقین ہو
اگر بری دعا، بد دعا کے قبول ہونے کا آپ کو یقین ہے تو مانگ رہے ہیں، تو وہی یقین آپ اچھی دعا کے قبول ہونے پر رکھ لیں تو اللہ پاک اس کا دل پھیر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کی ایک مثال وہ ابو جہل کی بد دعا بھی ہے، سورہ انفال آیت نمبر 32-33 میں بیان ہوئی، اللہم ان کانا ھذا ھو الحق، کہ اس نے کہا کہ اے اللہ، ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آپ پہ نازل ہونے والے دین کے متعلق، اے اللہ اگر یہ دین، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر اترنے والا دین اگر یہی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، بجائے سے کہ یہ کہتا کہ یا اللہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں پھر اس کی ہدایت دے دے، سمجھ دے دے، تو کہتا ہے اگر یہ سچا ہے نا تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ اللہ اکبر۔ وَيَدْعُو، اور دعا کرتا ہے، دعا یدعو، عین کے آگے واو بھی ہوتی ہے عام طور پہ، لیکن بعض اوقات یہ حذف کر دی جاتی ہے۔ وَيَدْعُو، اور دعا کرتا ہے، دعوت دینا، بلانا، دعا کرنا۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ، اور دعا کرتا ہے انسان، بِالشَّرِّ، شر کی، برائی کی، یعنی بد دعا۔ دعاءہ، اپنے دعا کرنے کی طرح، بالخیر، خیر کی، اپنے خیر کی، بلائی کی، نیکی کی، اچھائی کی دعا کرنے کی طرح، جس طرح انسان اپنے فائدے کی دعائیں کرتا ہے۔ یہ بعض اوقات انسان اکتاہٹ کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، یہ انسان اسی طرح جذبے جوش کے ساتھ یہ کیا دعا کر رہا ہوتا ہے؟ برائی کی دعا، یعنی بد دعا۔ جیسے یہ اچھی دعائیں کر رہا ہوتا ہے ویسے ہی یہ بری دعائیں شروع کر دیتا ہے۔ وَقَانَا، اور ہمیشہ سے ہے، کانا کی وجہ سے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس بن جاتا ہے، یعنی ماضی سے یہ کام ہوتا آ رہا ہے، کنٹینیوٹی ہوتی ہے اس کے اندر، کانا کے اندر۔ وَقَانَا، اور ہمیشہ سے ہے، الانسان، انسان، عجولا، بہت جلد باز۔ عجولا جو ہے نا، یہ غفور کے وزن پہ عجول، اس میں مبالغہ ہے، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں بہت جلد باز، صرف جلد باز ہی نہیں، بہت جلد باز۔ اور انسان ہمیشہ سے بہت جلد باز ہے، عجلت اسی سے ہے نا، عجولا، عجلت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، السرعۃ من الشیطان، یہ عجلت، یہ جلد بازی، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو انسان کو سوچ سمجھ کے، تحمل سے، ٹھنڈے سے کام کرنا چاہیے۔ آخری آیت مبارکہ میں بیان ہونے والا آخری مضمون، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت کی عظیم نشانیاں۔ اور وہ دو نشانیاں کون سی یہاں بیان ہوئی ہیں؟ دن اور رات، یہ اللہ پاک کی قدرت کی عظیم نشانیاں۔ اللہ اکبر۔ اگر ہر طرف ہمیشہ دن ہی رہتا، ایک ہی وقت رہتا، یا ہر وقت رات ہی رہتی، کیا بنتا؟ اب جو خوبصورتی مسلسل 24 گھنٹے وقت کے بدلنے میں ہے، وہ خوبصورتی کہاں ہونے؟ انسان اکتا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے رات کا سناٹا، سکون اور خاموشی پیدا کر دی انسان کے آرام کے لیے، اور دن کے کام کاج کے لیے ہر طرف جگمگ جگمگ کر دیا، سورج کو طلوع کر کے دن چڑھا دیا، ہر طرف روشنی کر دی، کام کاج کا ماحول پیدا کر دیا۔ یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میری قدرت کی نشانیاں بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں نے تمہارے لیے بڑے فائدے بھی رکھے۔ ایک تو انسان اس سے ایک خاص قسم کی فرحت اور خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے بھی ہے تاکہ تم دن کے اوقات میں روشنی کے اندر اپنی روزی روٹی تلاش کر سکو، اور پھر ایک مقصد فرمایا یہ بھی ہے تاکہ تم سالوں کا اور دیگر معاملات کا حساب کتاب رکھ سکو، مہینوں کا، سالوں کا اور دیگر معاملات کا حساب کتاب رکھ سکو۔ نماز کب پڑھنی ہے سورج سے پتہ چلتا ہے، اور کون سا مہینہ جا رہا ہے چاند سے پتہ چلتا ہے۔ چاند پہلے چھوٹا ہوتا ہے حلال، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، اور پھر بڑا ہوتے ہوتے وہ 14ویں رات کا چاند بدر کہلاتا ہے۔ حلال سے لے کر مسلسل شکل بدلتی بدلتی بدر تک چلی جاتی، اور پھر بدر سے چھوٹا ہوتا ہوتا پھر حلال کی طرف، اور پھر غائب، اور پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ طلوع۔ یہ جناب کا ایک مہینہ مکمل ہو، ایک مہینے سے دو، دو سے تین پتہ چلتا ہے یہ فلاں مہینہ ہے، یہ محرم ہے، یہ صفر ہے، یہ ربیع الاول ہے، یہ ربیع الثانی ہے، گنتی ہوتی ہے۔ گنتی ہوگی تو پتہ چلے گا نا اب رمضان کا مہینہ آ گیا، اب روزے رکھنے ہیں، اب محرم کا مہینہ آ گیا، نفلی روزے رکھنے ہیں، اب حرمت کا مہینہ ہے، اب ذوالحجہ کا مہینہ آ گیا، حج کرنا ہے۔ اسی طرح طلاق کے معاملات، عدت کے معاملات، وہ سارے کہاں سے کاؤنٹ ہوتے ہیں؟ انہی مہینوں کی وجہ سے۔ چاند کی مرہون منت ہے وہ ساری گنتیاں۔ اللہ اکبر۔ تو اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا، نہ مہینوں کا پتہ چلتا، نہ سالوں کا پتہ چلتا، اور اگر سورج نہ ہوتا تو وقت کا بھی پتہ نہ چلتا ہے۔ اب پہلا ٹائم ہے، اب دوپہر ہو گئی، اب ظہر کا ٹائم ہے، اب عصر کا وقت ہو گیا، مغرب ہو گئی، کیسے پتہ چلتا؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، اور ہم نے بنایا، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، جعلتا تو نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، اور ہم نے بنایا رات کو، والنہار، اور دن کو، آیتین، دو نشانیاں، آیتن ایک نشانی اور آیتین دو نشانیاں۔ فا پھر محونا، محو کر دینا، مٹا دینا، فا پھر محونا، ہم نے مٹا دیا، آیت اللیلی، رات کی نشانی کو۔ پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا کا مطلب کہ ان میں سے ہم ایک کو غائب کر دیتے ہیں دوسرا لانے کے لیے۔ وَجَعَلْنَا، جب رات کی نشانی کو ہم مٹا دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، آیَةَ النَّهَارِ، دن کی نشانی کو، مُبْصِرَةً، روشن۔ رات کی نشانی کو ہم نے مٹا دیا، لے گئے۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ جا رہی ہے ویسے ویسے ہی دن کی نشانی، روشن نشانی آ رہی ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ لی، تاکہ، تبتغو، رات کا مقصد یہاں بیان نہیں ہوا، دوسرے مقامات پہ بیان ہوا کہ رات آرام کے لیے بنائی، اور یہاں دن کے ساتھ دن کا مقصد بیان کر دیا۔ لی تبتغو، لی تاکہ، تبتغو تم تلاش کر سکو، فضلاً، فضل، فضل سے مراد روزی، فضلاً من ربکم، اپنے رب کا کچھ فضل، من کی وجہ سے من ربکم، اپنے رب کا کچھ فضل، یہ بعض کا معنی دیتا ہے تبعیض کے لیے، اپنے رب کا کچھ فضل۔ اللہ تعالیٰ کی روزی اور اس کے پاس جو خزانے ہیں وہ تو بے شمار ہیں، ان میں سے ہم تھوڑا سا حاصل کرتے ہیں۔ وَلِتَعْلَمُوا، دن کی روشنی میں کام کاج کرو، واو اور لی، تاکہ، تعلموا دوسرا مقصد اور پرپس، لی تعلموا تاکہ تم جان لو، عدد السنین، عدد گنتی، کاؤنٹنگ، السنین سالوں کی، سانتن سال، اور سنین اس کی جمع، عدد السنین سالوں کی گنتی، والحساب اور حساب کتاب، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کتاب جان سکو۔
تمہارا پورا کیلنڈر اس چاند کا مرہون منت. وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز فصلنا ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے اسے تفصیلا. یہ مزید فصلنا کی تاکید کے لیے تاکیدی مصدر ہے. تفصیلا خوب کھول کر بیان کرنا. اور ہم نے ہر چیز کو خوب کھول کر تفصیل سے بیان کر دیا ہے. قرآن مجید جو ٹھوس واضح سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے نا، اس قرآن میں ہم نے تمہاری دین و دنیا کے جتنے فوائد ہیں، جتنی تمہاری بنیادی ضروریات ہیں زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے، ہدایت اور رہنمائی کے لیے، وہ ساری چیزیں ہم نے خوب کھول کھول کر اس قرآن میں بیان کر دی. اب کوئی اس کو کھولے، اس کو پڑھے گا تو اس کو ان ساری باتوں کا علم ہوگا نا. اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.